مشینز لیب AI اسٹارٹ اپ جس کی بنیاد گزشتہ سال اوپن AI کی سابق CTO میرا مورتی رکھی تھی نے پیر کو انٹرکلز کے نام سے کسی چیز کا اعلان کیا جو کہ اپنے جوہر میں AI کی طرح لگتا ہے جو آپ کو روک سکتا ہے. ابھی ہر AI ماڈل جو آپ نے کبھی استعمال کیا اسی طرح کام کرتا ہے. تم بات کرو یہ سنتا ہے, یہ جواب دیتا ہے, آپ سنیں. سوچنے والی مشینیں ایک ایسا ماڈل بنا کر اسے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو آپ کے ان پٹ پر کارروائی کرے اور ایک ہی وقت میں جواب پیدا کرے. اس لیے یہ ٹیکسٹ چین سے زیادہ فون کال کی طرح ہے. صدر آصف علی زرداری نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوام پر مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات بروئے کار لائے کیونکہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور علاقائی کشمکش شدگی سے پاکستان کی معیشت پر تازہ دباؤ ہے. یہ ہدایت وزیر اعلی ملاقات کے دوران دی گئی جس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار, قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق, وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر قانون نذیر تارڑ سمیت اعلیٰ حکام بھی. دفتر خارجہ FO نے منگل کے روز ایک امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ کی اس رپورٹ کو قرار دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد مشرق وسطیٰ کے تنازع میں ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے ایرانی فوجی طیاروں کو اپنے ہوائی اڈوں پر سنسنی خیز قرار دیا ہے. امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے CBS نیوز نے طیاروں کو اپنے ہوائی رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان نے خاموشی سے ایرانی فوجی طیاروں کو اپنے ہوائی اڈوں پر پارک کرنے کی اجازت دی. رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ سے اپریل کے اوائل میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کے چند دن بعد تہران نے نور خان ایئر بیس پر متعدد طیارے بھیجے. ایڈیٹر کا نوٹ: یہ رپورٹ جنسی زیادتی اور تشدد کی تفصیلات پر مشتمل ہے. حماس کے عسکریت پسندوں اور ان کے اتحادیوں نے 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے دوران اور اس کے بعد اپنے متاثرین کی عصمت دری حملہ کیا اور جنسی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ درد اور تکلیف ہو. ایک تاریخی نئی رپورٹ کا نتیجہ اخذ کیا گیا ہے. ایک روسی کارگو جہاز جو ممکنہ طور پر آبدوزوں کے لیے 2 جوہری ری ایکٹر لے کر جا رہا تھا, ممکنہ طور پر شمالی کوریا کے لیے تھا, سلسلہ وار دھماکوں کا شکار ہوا اور نامعلوم حالات میں اسپین کے ساحل سے 60 میل کے فاصلے پر ڈوب گیا 23 دسمبر 2024 کو ڈوبنے کے بعد سے. لیکن یہ ایک مغربی فوج کی جانب سے ایک غیر معمولی اور اعلیٰ مفہم لیکن ایک اعلیٰ مداخلت کی نشاندہی کر سکتا ہے تاکہ روس کو ایک اہم اتحادی شمالی کوریا کو جوہری ٹیکنالوجی میں اپ گریڈ بھیجنے سے روکا جا سکے. CNN کی رپورٹنگ سے پتہ چلتا ہے یہ جہاز کم جونگ ان کی جانب سے یوکرین پر ماسکو کے حملے میں مدد کے لیے فوج بھیجنے کے صرف 2 ماہ بعد روانہ ہو. بولیویا کے ایک جج نے سابق صدر ایوو مورالیس کو توہین عدالت میں پایا ہے اور ایک نابالغ کی اسمگلنگ کے الزام میں اپنے مقدمے کے آغاز میں پیش نہ ہونے پر ان کی گرفتاری کے وارنٹ دوبارہ جاری کیے ہیں. پیر کے فیصلے نے جنوبی امریکہ کے میں تناؤ کی تشدید کی. مورالیس کے حامیوں نے متنبہ کیا کہ اگر سابق رہنما کو گرفتار کیا گیا تو وہ ملک کو افراتفری میں ڈال دیں گے. امریکی شہر لاس اینجلس کے ایک امیر نواحی علاقے کے سابق میئر نے حکام کے مطابق چین کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کا اعتراف کیا ہے. امریکی محکمہ انصاف نے پیر کو کہا کہ آرکیڈیا کی سابق میئر ایلین وانگ نے 2020 کے آخر سے 2022 تک غیر ملکی حکومت کے غیر قانونی ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے جرم کا اعتراف کرنے پر اتفاق کیا. پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انٹرا ایجنسی ڈیٹا شیئرنگ کو مضبوط بنائے گا اور تجارتی بنیادوں پر لین دین کی نگرانی کو سخت کرے گا. جب ایک انکوائری میں پتہ چلا کہ تقریباً اوور انوائس سونل کی درآمدات کے ذریعے شستر سر ارب روپے کی لانڈرنگ کے ذریعے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بینا اسکیم کا پتہ لگانے اور روکنے میں ناکامی کے الزام میں افسران کے خلاف تادیبی کارروائی کی نگرانی کے لیے ایک نگران کمیٹی قائم کر دی ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اینٹی منی لانڈرنگ کنٹرول کو مضبوط کرے, فائدہ مند ملکیت کے انکشافات کو بہتر بنائے اور ملک اصلاحاتی پروگرام کے اپنے تازہ ترین جائزے کے حصے کے طور پر تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ کا پتہ لگانے کے لیے کوششیں تیز کرے. یہ دھکا اس وقت آیا جب IMF نے توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کے لیے $1 بلین کی اگلی قسط جاری کرنے کی منظوری دی.
کوئٹہ بلوچستان اسمبلی نے پیر کے روز خواتین کی حفظان صحت اور سینیٹری مصنوعات پر ٹیکس کم کرنے اور صوبائی اور مقامی سطح پر اقلیتوں کی نمائندگی کو مستحکم کرنے سے متعلق 2 قراردادیں منظور کی۔ یہ قرارداد جو آئی ایف کی خواتین اراکین محترمہ شاہدہ روف کلثوم نے مشترکہ طور پر پیش کی۔ رحمان بلوچ اور خیر بلوچ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ خواتین کی صحت اور حفظان صحت سے متعلق مصنوعات پر ٹیکس کم کیا جائے جو کہ مہنگے داموں دستیاب ہیں۔ محل کھنٹا وائرس پھیلنے سے متاثرہ کروز جہاز سے مسافروں اور عملے کو لے جانے والے آخری 2 انخلاء والے طیارے نیدرلینڈز میں اترے ہیں، کیونکہ وطن واپس آنے والے امریکی مسافر میں سانس کے انفیکشن کا مثبت تجربہ کیا گیا تھا۔ ہالینڈ کی وزارت خارجہ نے پیر کے روز بتایا کہ دونوں طیاروں نے ایم وی ہونڈیس سے 28 انخلاء کو لے کر گئے تھے، جنہیں کینری جزائر میں بند کر دیا گیا تھا، جن میں 6 مسافر اور عملے کے 19 افراد شامل تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بنجمن نیتن یہاں سے زرداری کی سیاست میں کچھ خاص طور پر عام ہیں، بہت سے کے آسس فطری طور پر اہلش، لیکن یہ چھوٹا سا نمونہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جمہوریت کس طرح عوام کی قیمت پر سیاسی رہنماؤں کے درمیان صفر رقم کے کھیل میں بدل گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اوپر درج تمام نامور شخصیات یا تو طاقت کے شے عبرتناک نتائج کا سامنا کرنا کرنے شیر پر سوار ہیں۔ زیرو سم گیم تھیوری میں ایک مسابقتی صورتحال ہے جہاں ایک شریک کا فائدہ دوسرے کے نقصان سے بالکل متوازن ہوتا ہے، یعنی کل فائد اور نقصانات کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔ وسائل کی کل رقم مقرر ہے، لہٰذا ایک کھلاڑی صرف دوسرے کی قیمت پر جیت سکتا ہے، عوام صرف کفر کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہم لنکن اور امانوئل کانٹ جمہوریت کو کھوکھلا کر کے خود کو ایک فوسل میں تبدیل کر جا کے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ مندرجہ بالا تمام رہنما ممکنہ طور پر جیل میں ہوں گے اگر وہ شیر کی پیٹ سے وہاں نہیں ہیں یا جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جوابی کارروائی کا خوف ٹرمپ اور نیتن یاہو کو سب سے زیادہ سختی سے گرفت میں لے رہا ہے۔ وہ آج کے سب سے طاقتور آدمی ہو سکتے ہیں اور آرماجیڈن کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے کو اس وقت مواخذے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس وقت وہ عہدہ چھوڑتے ہیں، جس نے حلم میں اپنے قیام کے دوران اپنے دشمنوں کے خوف اور غم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اگر وسط متی انتخابات میں ڈیموکریٹس کو دونوں ایوانوں میں اکثریت مل ہو جاتی ہے تو بدلہ اس سے پہلے نومبر میں آ سکتا ہے۔ ادلا اس سے الجا او چینے اتے چینے او چو چینے اس آم نو چو چام چو شو تو چور او۔ اسلام آباد مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کے روز ملک گیر کفایت شعاری مہم کو 13 جون تک بڑھانے کا حکم دیا، دریں اثنا 28ویں آئینی ترمیم کے ممکنہ گھماؤ کی افواہوں کے ساتھ۔ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے پیر کو صدر آصف علی زرداری اور ان کے معاونین سے بھی ملاقات کی، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس جاری تھا۔ اسلام آباد سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمہ خان نے پیر کے روز سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے کہ انہیں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے سے انکار، ان کے ذاتی معالجین، اہل خانہ اور وکیل تک رسائی کی اجازت دی جائے اور خاندان کو طبی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ سینئر وکیل عزیر کرامت بھنڈاری کے توسط سے دائر کی گئی درخواست میں وضاحت کی گئی کہ درخواست گزار IHC کے سامنے ہونے والی کارروائی میں فریق نہیں تھا، لیکن وہ غیر قانونی فیصلے سے پریشان تھا۔ اس سلسلے میں اس نے HM میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ سایہ کا مقدمہ جس نے کسی حکم نامے یا حکم سے بری طرح متاثر ہونے والے شخص کو سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کرنے کی اجازت دی۔ برطانیہ کے ایک وزیر اعظم برطانوی عوام کو اپنی طرف لانے کے لیے سیاسی زندگی کی بنیاد کے طور پر یورپی یونین کے قریب ہونے کے خیال کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ یقینی طور پر ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہم نے EU میں پیشین گوئی کی ہوگی، خاص طور پر جب آپ سوچتے ہیں یہ اگلے ماہ بریگزٹ ووٹ کی 10 سالہ سالگرہ ہے۔ یہ برسلز میں میرے یورپی یونین کے رابطے کا جواب تھا۔ اس نے آزادانہ طور پر بات کرنے کے قابل ہونے کے لیے گمنام رہنے کو کہا۔ ہم وزیر اعظم سر کیر اسٹارمر کی طرف سے دی گئی انتہائی وقت تقریر پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے بلدیاتی انتخابات میں ووٹروں کی طرف سے منہ پر زبردست تھپڑ کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی زندگی بچانے کے لیے آج صبح ایک بولی شروع کی۔ بیجنگ کے تاریخی تنان مین اسکوائر کے ارد گرد سیکورٹی کو کئی دنوں سے بڑھا دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی خاص پریڈ یا کسی بڑے کوریوگرافی پروگرام کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اس بڑے ایونٹ کی تیاریاں سرگوشی کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں، لیکن چین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شو پیش کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔
اسٹاک مارکیٹ میں اپنا پہلا وینچر فنڈ درج کرنے کے صرف 2 ماہ بعد رابن ہڈ دوسرا لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کمپنی نے آر-وی کے لیے ایک خفیہ رجسٹریشن دائر کی ہے۔ یہ ایک معیاری ریگولیٹری قدم ہے جو اسے تفصیلات کو عام کرنے سے پہلے منظوری کے عمل کے ذریعے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ اپنے پہلے فنڈ کو پسند نہیں کرتے، جو فی الحال 10 لیٹ سٹیج کمپنیوں ایروالکس، بوم، ڈاٹا برکس، 11 میرکور، اورا، ریمپ، ریولوٹ اور اسٹرائپ میں حصص رکھتا ہے۔ RVI ایک وسیع نیٹ کاسٹ کرے گا، ترقی کے مرحلے اور ابتدائی مرحلے کے آغاز میں سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ ایک معنی خیز امتیاز ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ابتدائی مرحلے کے سٹارٹ اپ کم عمر ہوتے ہیں اور زیادہ خطرہ رکھتے ہیں، لیکن زیادہ منافع کے امکانات بھی پیش کرتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر گزشتہ ہفتے کے مقامی انتخابات میں تباہ کن نتائج کے بعد ریسیٹ کی اپیل کے بعد اپنی ملازمت برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کی گورننگ لیبر پارٹی کے متقانون سازوں نے ان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ لندن میں لیبر کے وفاداروں سے خطاب میں سٹارمر نے کہا کہ اس نے انگلینڈ بھر کی کونسلوں اور ویلش اسکاٹس پارلیمنٹ کے انتخابات میں ہونے والے بھاری نقصان کی ذمہ داری قبول کی، لیکن انہوں نے اپنی ملازمت میں رہنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ قیادت میں تبدیلی برطانیہ کو کنزرویٹو پارٹی کے تحت پروان چڑھنے والے افراد فری میں ڈوب جائے گی، جس نے سٹارمر کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے 2 سالوں میں 2 رہنماؤں کو بے دخل کر دیا تھا۔ جنرل موٹرز نے اپنے IT ڈپارٹمنٹ کے 10 سے زیادہ یا تقریباً 600 تنخواہ دار ملازمین کو جان بوجھ کر مہارتوں کے تبادلے میں فارغ کر دیا ہے۔ ایسے کارکنوں کو نکالنا جن کی مہارت اب فٹ نہیں رہتی اور AI پر مرکوز پس منظر والے کچھ لوگوں کے لیے جگہ بناتی ہے۔ GM نے ٹیک کرنچ کو تصدیق کی کہ اس نے برطرفی کی ہے۔ ان کی اطلاع سب سے پہلے بلومبرگ نیوز نے دی تھی۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا کا کہنا ہے کہ وہ قانونی طور پر اس رپورٹ کو چیلنج کریں گے جس نے پارلیمنٹ کے لیے ان کے نجی فارم سے بڑی رقم کی چوری پر ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی پر غور کرنے کی راہ ہموار کی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک آئینی عدالت کے فیصلے میں پایا گیا کہ پارلیمنٹ نے غیر آئینی طور پر کام کیا جب اس نے رامافوسا کے خلاف 2022 میں پھلا رپورٹ کے حوالے سے مواخذے کی تحقیقات کے خلاف ووٹ دیا۔ اکتوبر 2023 کے حملے کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں حماس کے سینکڑوں عسکریت پسندوں کو سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب اسرائیل نے پیر کو دیر گئے ان کے مقدمات چلانے کے لیے خصوصی فوجی ٹریبونل کی تشکیل کی منظوری دی تھی، اس قانون سازی کی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے حکومتی اتحاد اور زیادہ تر اپوزیشن دونوں کی طرف سے وسیع حمایت حاصل ہوئی، جس کے حق میں 93 اور مخالفت میں 0 ووٹ پڑے۔ ہیٹی کے دارالحکومت میں گینگ تشدد کی ایک نئی لہر نے سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے امدادی گروپ میڈیسنز سانس فرونٹیئرز MSF نے مقامی ہسپتالوں میں کام معطل کر دیا ہے۔ اس گروپ نے، جسے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پیر کے روز کہا کہ تقریباً 800 رہائشیوں نے آپریشن معطل ہونے سے پہلے پورٹ او پرنس کے سائٹ سولل محلے میں واقع اس ہسپتال کے اندر لڑائی سے پناہ مانگی تھی۔ آخرکار اینڈرائیڈ اور آئی فون صارفین ایک دوسرے کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ٹیکسٹ میسج بھیج سکیں گے۔ پیر کے روز انتہائی جدید ترین سافٹ ویئر چلانے والے آئی فون اور اینڈرائیڈ صارفین کے درمیان بات چیت کے لیے بیٹا میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ میسجنگ شروع ہو رہی ہے۔ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ادوے پیغام رسانی ایک اہم رازداری کی خصوصیت ہے جو صارفین کو ہیکرز، حکومتوں یا ان مواصلاتی پلیٹ فارمز بنانے والی کمپنیوں کی نگرانی کے لیے بہت کم حساس بناتی ہے۔ جب یہ پیغامات آلات کے درمیان بھیجے جاتے ہیں تو وہ ٹرانزٹ کے دوران انکرپٹ ہو جاتے ہیں، جس سے کسی اور کے لیے پیغام کو روکنا اور پڑھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اب تک آئی فون اور اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے درمیان بھیجے گئے پیغامات کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ادوے نہیں کیا جا سکتا تھا، حالانکہ آئی میسج کو 2011 میں لانچ کرنے کے بعد انکرپٹ کیا گیا ہے اور اینڈرائیڈ صارفین 2021 سے ادوے کے ذریعے آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہیں۔ ہسپانوی نامر سپر اسٹار لامین یال نے لالیگا ٹائٹل جیتنے کی بارسلونا کی تقریبات کے دوران فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر فٹ بال شائقین کی تعریف حاصل کی ہے۔ پیر کو آن لائن وسیع پیمانے پر شیئر کیے گئے متعدد کلپس میں 18 سالہ نوجوان کو ایک کھلی بس کے اندر سے فلسطینی جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تاکہ پرجوش ہجوم سے خوشی کا اظہار کیا جا سکے۔ یورپی یونین اور برطانیہ نے روسی اداروں اور اہلکاروں پر پابندیاں عائد کی ہیں جن پر یوکرائنی بچوں کو منظم طریقے سے ملک بدر کرنے اور ان کی تربیت کرنے کا الزام ہے۔ یورپی یونین نے پیر کو 23 ریاستی اداروں اور افراد کے خلاف اقدامات کا اعلان کیا۔
برطانیہ نے بیک کے وقت 85 افراد اور اداروں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک وسیع تہائی کشائی کی ہے، ان میں سے پیکیج کی نقاب کشائی کی، جسے روس کی یوکرائنی بچوں کو زبردستی ملک بدر کرنے اور عسکریت پسند بنانے کی مہم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو پورا کرنے کے لیے پیٹرول پر 18% کے وفاقی ٹیکس میں کٹوتی کریں گے، جو ان کے تبصرے کے بعد مسلسل بڑھ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکی جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے۔ پیر کے روز ٹرمپ نے کہا کہ وہ پیٹرول ٹیکس کو معطل کر دیں گے، لیکن اس کی آخری تاریخ نہیں بتائی۔ یورپی یونین نے اسرائیلی آباد کاروں اور حماس کی سرکردہ شخصیات پر پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پیر کو رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں پابندیوں کے پیکج پر اتفاق رائے پایا گیا۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد پر اسرائیلی آباد کاروں کو نشانہ بنانے والے اقدامات کا طویل انتظار کیا جا رہا تھا، جسے ہنگری کے سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان کی خود ساختہ غیر جانبدار حکومت نے روک دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے دوران تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت کا معاملہ اٹھائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے اس یقین کا اعادہ کیا کہ مستقبل قریب میں تائیوان کی حیثیت پر چین کے ساتھ تنازع کا امکان نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ فارم گیٹ اسکینڈل میں صدر سیرل رامافوسا کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے مواخذے کی کمیٹی قائم کرنے والی ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان زیرے نے پیر کو کہا کہ اس کا اسپیکر تحقیقات کے لیے باڈی قائم کرے گا۔ اس اقدام کا حکم ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے گزشتہ ہفتے دیا تھا، کیونکہ اس نے رامافوسا کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو بحال کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 1 ماہ کی جنگ بندی بڑے پیمانے پر لائف سپورٹ پر ہے۔ انہوں نے پیر کو اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جب تک جنگ بندی برقرار ہے، یہ ناقابل یقین حد تک کمزور ہے۔